یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے لگے ہیں جس کا عنوان ہے تفسیر القرآن۔ آج سب سے پہلے سبق میں قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے نام اور اس کے چند فضائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب آیا ہے۔ جیسا کہ فاتحہ کے فضائل کی احادیث میں آ رہا ہے کہ اسماء کی کثرت سورت کے معانی و مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ پہلی حدیث، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے۔ دوسری حدیث، ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی پھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، الحمد للہ رب العالمین ہی سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا
کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہیں، بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ان تینوں احادیث میں سورہ الفاتحہ کے فضائل بیان ہوئے۔ پہلی حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین نے آپ کو یہ ساری جو ہے سورہ الفاتحہ کے فضائل بتائے، اس میں یہ ہے کہ اس میں جو چیز مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین صورت جو ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کسی قسم کی کوئی بیماری ہے اور ہم اگر اس سے دم کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں شفا ضرور بالضرور عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے سبق کے اندر سورہ فاتحہ کے بقیہ فضائل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔